ہماری زندگی میں ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی اگر شدید محبت ہے تو نفرت بھی ہے۔ اگر ان کو ویلیو کیا گیا یعنی حضرت یوسف کو، تو پھر ان کو چند درہم کے عوض بیچا بھی گیا۔ اگر ان پہ الزام لگایا گیا، ہیومیلیٹ کیا گیا، تو ان کو آنر بھی کیا گیا، پوزیشن اور اتھارٹی بھی ملی۔ فیملی سے الگ بھی ہوئے تو بعد میں پھر مل بھی گئی۔ اگر کبیرہ گناہ بھی ہو گیا تو فوراً اعتراف کر کے معافی بھی حاصل کر لی۔ تو انسان جب بھی مشکل وقت سے گزرے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اینڈ نہیں ہے، میری زندگی اب ہمیشہ ایسی نہیں رہنی، بلکہ یہ زندگی کا ایک فیز ہے، یہ ٹیمپرری ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے، یہ آزمائش ہے، اسے ٹل جانا ہے، اور تنگی کے بعد آسانی بھی آتی ہے، اور اس وقت انسان کو پر امید رہنا چاہیے، اللہ کی رضا کے کام کرنے چاہیے، ورنہ پھر انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں ہر وقت تبدیلی آتی رہتی ہے، تو اس وقت انسان کو صبر اور تقویٰ سے کام لینا چاہیے تاکہ انسان کا اجر ضائع نہ ہو۔ اسی طرح جب بھی ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں یا اس سے اور دور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے انسان کو اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی رضا میں راضی رہیں۔ پھر اسی طرح انسان کی زندگی میں جو بھی ہو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے اعمال اور اس کا رویہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے انسان کو اس وقت اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہونا چاہیے، اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ اسی طرح بدلتے حالات کے مطابق تبلیغ کا طریقہ مختلف ہوگا، جیسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں ڈیفرنٹ تبلیغ کی، جب اقتدار ملا تو ڈیفرنٹ تبلیغ کی، پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی تبلیغ کی۔ بعض اوقات ہم حالات کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حالات نہیں ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے، بچے نہیں مانتے، گھر والے نہیں مانتے، تو اس وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی سچویشن کے مطابق دعوت کے عمل کو رکنا نہیں چاہیے۔ کم یا زیادہ تو کیا جا سکتا ہے، مگر بالکل دعوت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ محسن بننے کے لیے کچھ عملی کام کرنے ضروری ہوں گے۔ سب سے پہلا کام ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ تبلیغ کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو رب سے ملا دینا، کس کے ذریعے؟ قرآن و سنت کے ذریعے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات اپنی قوم سے باہر جا کر بھی اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ حالات جو بھی ہوں، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا مقصد انسان کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے وارن رہو۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ تم ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو۔ یہ ایک عملی تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے ہی بچے ان کے لیے آزمائش بن گئے، لیکن انہوں نے ان کو معاف بھی کیا، ان سے درگزر بھی کیا، ان کو موٹیویٹ بھی کرتے رہے، اور ایٹ دی اینڈ ان سب نے توبہ بھی کر لی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن انسان کے اعمال کے علاوہ کوئی بہانے اس کے کام نہیں آئیں گے، اس لیے انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے، دنیا کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اصل گھر آخرت کا ہی گھر ہے، اور کوئی بھی چیز اس کو ڈسٹریکٹ کر کے اصل مقصد سے نہ ہٹائے۔